چلو اب کوئی کام نام دیا ریٹائر ہو گیا وہ اللہ اللہ ہی کریں گے. مگر رسول اللہ کیا فرماتے ایک نوجوان کا ایک سجدہ پورے کے 70 سجدوں کے ساتھیہ کا مقصد لے سکتا ہے. جلدی وجہ کیا ہے کہ ضعیف العمر جب جاتا ہے مسجد میں اب کوئی کام ہی نہیں تھا, خواہشات ختم ہو چکی, نف ختم ہو چکا, وقتی وقت ہے, کوئی مصروفیات نہیں, خواہشات نہیں, زندگی سے بیدار ہو چکے, موت کے انتظار میں اللہ کا اس وقت نہیں کریں گے تو کب کریں گے. مگر ایک نوجوان کاروبار کی مصروفیات بھی ہے, دنیا کے لوازمات بھی ہے, دنیا کی رنگینیاں بھی ہے, باہر کا خود فریفتہ دل فریفتہ ماحول بھی ہے, ان سارے ماحولوں کو چھوڑ کر ان سارے ماحولوں کو تر کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, مولا میں تیرا عاجز بندہ ہوں. اللہ فرماتا دیکھ تو میرے بندے کو نفس اس میں ہے, خواہشات اس میں ہے, خواہشات کے ہجوم اس کے ارد گرد ہے, مگر سب کو چھوڑ کر یہ میری بارگاہ میں چکا ہے. اور اس تو اس کے اجر و ثواب میں زیادہ لکھو, 70 روپے اس کو زیادہ ثواب دو. اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے نماز اب پڑھنے کا وقت ہے, بڑھاپے میں نہیں. مزدوری پہلے کی جاتی ہے, ادھر بانٹنے کی جاتی ہے. مزدوری کا وقت جوانی ہے, بڑھاپے میں تو اجر لینے کا وقت ہے. آپ نے الٹا ہی کر دیا. اس وقت محنت کرنے جا رہے تو محنت کے لائق ہی نہیں ہوتی. ان کے بھی آگے کے مزاج سے میں بات کروں نوجوانوں کے, کہیں کمانے کا وقت ہے, کمانے کا وقت ہے, کیوں بھی کمانے کا وقت ہے, کہیں بڑھاپے میں بیٹھ کے کھائے گی. اب ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں کمانے کے لیے آگے کی تیاری کے لیے پہلے تیاری کر رہے ہیں, آگے کی راحت کے لیے پہلے. تو جب آپ دنیا کی زندگی کے آگے کی راحت کے لیے ابھی تیاری کر رہے ہیں تو قیامت میں, برزخ میں اور موت کے بعد جو معاملات آنے والے ہیں, جو زندگی گزارنے والے اس کی تیاری کب کریں گے؟ اس کے لیے پہلے کرنا پڑے گا نا. مگر افسوس کی بات کیا ہے, ہم کس چیز کی تیاری میں معذرت کے ساتھ میرے نوجوانوں کو تکلیفوں کی تھوڑی سی, لیکن کیا کروں کہ مجبور نمبر کا آکر اس کا تقاضا ہے کہ کرسی سی آسان نہیں ہے اس پہ بیٹھنا, اور کاٹے والی کرسی ہوتی ہے. یہ کرسی میں بیٹھنے والا جو ہے نا ہمیشہ واہ واہ نہیں ہوتا, کبھی کبھی دشمنی کی لینی پڑتی ہے. یہ کرسی دیتی ہے. اب اس سے ہوتا ہے کہ اگر آپ زندگی گزارو کسی سے کوئی لفڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, مگر دیسی اس پہ آپ بیٹھو نا تو بڑے تقاضے اس کرسی کے. اب بولو, اگر کہ تمہارا عمل ہو یا نہ ہو, مگر بولو وہی تو شریعت بولتی ہے. یہ تقاضا اس کرسی کا. تو حق بولنا ہماری مجبوری تو نہیں کہوں گا, بلکہ ہم پر واجب فرض ہے. کیا بولے تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ. آج ہمارے نوجوان بے افسوس کا مقام وہ لوگ وہاں کی تیاری کر رہے ہیں جہاں انہیں کچھ ملنا نہیں ہے, جہاں کہ ان کو ڈنڈو ملنے والے, مگر وہ تیاری میں لگے. انعام اکرام ہمارے لیے, جنت ہمارے لیے, مگر ہم کس چیز کی تیاری میں. میلاد النبی آیا, 2 لاکھ روپے کا ڈیجے نکال رہا ہے ہماری اپنے کو, تیاری اس کی ہو رہی ہے. 1 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے ڈیجے پر. رسول اللہ دل کی گہرائی سے سوچو یار, سرکار پوری زندگی اپنے گناہگار امتیوں کے لیے روتے رہے, مولا میری امت کو بخشے, مولا میری امت کو بخشے. امت کیا جواب دے رہی ہے, محبوب آپ روتے رہے, ہم ڈھول بجا کے خوش ہو گئے. یہ ہے آپ کی محنت و مشقت کا ہماری طرف سے جواب. بڑی عجیب بات ہے, اس قوم کی بے حالی پر کتنا بولا جائے, کتنا رویا جائے, جتنا بولا اور جتنا رویا جائے کام ہے. وہ قومیں جن کا کوئی لیول نہیں ہے, کوئی اسٹیٹس وہ نہیں پا رہا ہوں میں, کوئی مطلب ان کا بیان نہیں ہے, مقام نہیں ہے, آج وہ قومیں علم کے زور پر ترقی کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے جین سماج ہندوستان میں کتنے فیصد ہے؟ فیصد میں بہت کم ہے, مشکل سے 13%, 12%. مگر اتنا چھوٹا سماج ہے, تعلیم اور ایجوکیشن کتنی ہے, 85%, 85% تعلیم یافتہ ایجوکیٹ ہے ان کیا. اور ہم جو ہے ہندوستان کا آدھا ہے, ہم جس طرف ہو جائے نا وہ وہاں کی حکومت بنا دے گا. جس حکومت سے ہم مناسب ہو جائے اس کی سرکار گر گیا. ہم سرکار بناتے گراتے, مگر ہمارے جہالت کا حالت کیا ہے, ہم جو ہے 3% اور 4% پہ رہ گئے. نوکری میں تو 4 یا 3% ہے, گھٹتے جا رہے ہیں. انگریزوں کے زمانے میں 60% ہوا کرتے تھے, آج گھٹتے گھٹتے 3% پہ رہ گئے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے. اور یہ میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, اکثر میں ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں, ٹرین کے ڈبوں میں نظر ڈالتا ہوں تو دکھتا ہے ٹرین مشکل بیٹھے ہیں.
پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں دکھ رہا ہے اور ایک اکیلے مسلمان ہیں. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میں تو سوچتا ہوں اس وقت سر بات کیا ہے کہ ہمارے مسلمان ساتھی نہیں, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ نہ ہم دنیا میں آگے ہیں نہ دین میں آگے, اور ہر چیز میں آگے. ہم آگے کہاں ہے کہ کیا حالت ہے. چائنا کے اپنے ہاسپٹل, ان کے اپنے کالجز, ان کے اپنے بلڈ گروپ بینک. ہمارے پاس ایک کالج نہیں, ایک یونیورسٹی نہیں, ہمارے پاس ایک دواخانہ نہیں. حال یہ کہ معذرت سے کہہ رہا ہوں, تکلیف ہو سکتی ہے آپ میرے کچھ لوگوں کو, لیکن معاف کر دیجیے گا خدا کے واسطے, میرے دل کے جذبات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. کیا ہماری ماں بہنیں ڈلیوریوں کے ٹائم جاتی ہے تو غیر مسلم اس کو آپریٹ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, بےعزتیاں نہیں ہوتی. مگر کیا کبھی ہماری قوم کے ذہن میں کیا آیا کہ جو لاکھوں روپیے ہم فضول اڑا رہے حرام کاروں میں, جس کو علماء حرام کرے, ہم ٹیچر پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے, اگر صرف ایک سال ہمیں دیجیے گا 1 لاکھ روپے بچائے, کئی لاکھ ہو جائے تو رسول اللہ کے نام پر ایک ہاسپٹل کام کو دے سکتے ہیں. اور وہ ایسا ہاسپٹل ہوگا جہاں مسلم لیڈی ڈاکٹریں ہوں گی جو ہماری عورتوں کو آپریٹ کریں گی, بے حرمتیاں نہیں ہوں گی. یا ہمارے مسلم ڈاکٹر ہوں گے, یا ہمارے مسلمانوں کو پھر آپ پاس دوائیاں دی جائیں گی. اور یہ نہیں, وہ ایسا صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے, آپ مر جائیں گے مگر رسول اللہ کی خوشی ہوگی, آپ کو قبروں میں بھی ملتے نظر آئے. مگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. کیوں نہیں ہم ایک نبی کے نام پر, اپنے آقا کے نام پر ایک ہاسپٹل کھولنے کی بات کریں, ایک چھوٹا سا کالج کھولنے کی بات کریں. میں نام نہیں لیتا اس قوم کو جو سب سے نچلی قوم تھی نا, جن کا کوئی لیول نہیں تھا, کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا اس کو. اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ کے لوگ؟ اگر وہ کسی کے دروازے کے قریب سے گزر جائے گا, چلیے ہم مسلمان تو تھوڑا فراغ دی رہے, نوسات نجاسات اس کا اتنا وہ نہیں مانتے, مگر کسی پنڈے کے گھر سے گزر جائے گا تو وہ جنگل میں چھڑکتا تھا, اس کے پیر پڑ کے جگہ بنی تھی. مگر آج وہ قوم کہاں نکل گئی؟ تعلیم کے بیس پر وہ آج بڑی بڑی کرسی اور عہدوں پر بیٹھے, ڈپارٹمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ان کے اختیار ہے. ہمارے سید صاحب, ہم یہاں تعلیم کر رہے سید صاحب, مگر افسوس وہی سید صاحب کو جب کام پڑتا ہے تو ایسی لوگوں کو سر بولنا پڑتا ہے کہ ہماری مجبوری بن گئی. ہم ڈپارٹمنٹ میں نہیں, ہم سروس میں نہیں, ہم تعلیم میں نہیں, ہم ایجوکیشن میں نہیں, ہم ہاسپٹل میں نہیں, ہم کسی معاملے میں نہیں ہے. ہم صرف کہا ہے نعرے تکبیر اللہ ہو گیا, اسلام پتہ سنیت فتح ختم. نبی کی روح کو بہت خوشی دے دیا. سرکار آئے کا کے لیے تھے, میلاد نبی میں آئے کا کے لیے تھے. سرکار کا میلاد مناتے نا پھر دنیا میں تشریف کا اس لیے لائے سرکار, برائی بڑھانے کے لیے کہ ختم کرنے کے لیے؟ ختم کرنے کے لیے نا. کیا مشرقین ڈھولنے پر جاتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے تو قرآن کا مطالعہ کے لیے اللہ فرماتا ہے ان مشرقین کی سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ یہ کعبے میں ڈھول بجاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے مشرقین کا حج کیا تھا؟ سب سے بڑا حج کہتے تھے, وہ بھی حج کرتے تھے معاذ اللہ, حج ہی بولتے تھے اس کو. وہ تو پھر اللہ کے رسول نے بتایا حج کیسے کیا جاتا ہے. سب سے بڑا حج کس کو مانتے تھے؟ ہمارے یہاں بولتے نا حج اکبری ہے. حج اکبری کسی حاجی کو مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے, حج اکبری مل جائے. ان کے نزدیک حج اکبری کیا تھا؟ سب سے بڑا کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے, عرب کا اگر کلچر آپ پڑھے, مرد اور عورتیں ننگے پردہ ہو کے خانے کعبہ کا اظہار میں طواف کرتے, گلے سے ڈھولوں کا ڈھول بجاتے طواف کرتے. کہتے کس مرد اور عورت نے یہ طواف کر دیا اس نے سب سے بڑی شہادت پائی. یہ شہادت کا دور تھا. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ کہتی ہے کہ زمانے شہادت کر دیا حال تھا کہ جو لڑکی جوان ہو جاتی وہ اپنے گھر کے سامنے جھنڈا ڈال دیتی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں ایک لڑکی جوان ہو گئی. امیر و کبیر لوگ روزانہ باری مقرر کر دیتے اور اس کے پاس آتے, باپ ایک کمرے کا استعمال کر دیتا, لڑکی کا باپ کمرے کا استعمال کرتا. اور یہ حدیث بخاری میں اپنی طبیعت سے نہیں بتا, رابع سے عائشہ سے سیکھا. امیر لوگ آتے اس کے باپ کو پیسہ بھی دیتے, باری باری لوگ آتے, یہاں تک کہ وہ حاملہ ہوتی اور جس دن وہ حاملہ ہوتی اس سے ہمر ظاہر ہوتا, تمام امیر و کبیر کو بلایا جاتا, باپ دعوت دیتا, لڑکی کو سر کے آتی اور جس امیر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا.
مارا جاتا تھا، یہ بچہ اسی کے، ابھی اس کی مرضی پر، یہ جہالت کا دور، رسول اللہ نے ایسی جہالتوں کو ختم کیا ہے۔ افسوس ہے ہمارا، ہم نبی کے غلام بنتے ہیں مگر ہم اپنے سماج میں، نبی نے مشرکین کی جہالت کو دور کیا، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں ان چھوٹی سی جہالتوں کو ختم کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اور نبی نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ تصور کرو، وہ آدمی بہت اچھے سے محسوس کرے گا جو بیٹی والا اپنے بیٹی کو دیکھ کر تصور کرے کہ اگر رسول اللہ کی ذات نہیں ہوتی تو میں کیا کر رہا ہوتا اس بیٹی کے ساتھ، میں وہی کر رہا ہوتا کہ گڑا کھود کے اس کو دفن کر رہا ہوتا۔ آج کی بچی کو میں پیار کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا ہے۔ تو سرکار کی ملاد کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ میں جہالت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ سارے ماننے والے امتیوں، اگر تم میرا ملاد منا رہے ہو تو ملاد منانے کا حق یہ ہے، ملاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالو، اپنے معاشرے کی برائیوں کو دیکھو اور جہاں برائی نظر آ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم برائیوں کے بارے میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، سننے کی بات کر رہا ہوں، کبھی میں نے تو آج تک نہیں سنا، میں بامبے سے سنا، اللہ کا شکر ہے، موئن ملت کو اللہ سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ کل انہوں نے یا پرسوں انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی تو مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے حضور موئن ملت کے جلسوں میں کہا تھا وہاں پر جہاں پہ سماجی پورا میں وہ حضرات، شکر ہے کہ آپ بامبے میں یہ تو کر رہے ہیں، میں ناگپور میں رہتا ہوں، ناگپور کے علماء کی سوچ بھی نہیں کہ کچھ میٹنگ دی جائے اس طرح۔ آپ کے بامبے میں اتنا تو خیر ہے، ہندوستان کے دوسرے علاقے میں جہاں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی کہ میٹنگ دی جائے کہ بھائی معاشرے میں جہالت کو دور کیا جائے۔ میٹنگ ہوتی ضرور ہے اس کام کے لیے، بابا پچھلے سال 1 لاکھ کا ڈیجے لائے، اس سال 1.5 لاکھ کا ڈیجے نکالے، پچھلے سال 1.5 کا کیے تھے، اس سال 2 لاکھ کا کریں گے، اس سے پہلے 2 کا کیے تھے، اس سال 2.5 لاکھ کا کریں گے۔ ہمارے اضافے کس چیز میں ہو رہے؟ گناہوں کے کام میں، نیکیوں کے اضافے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ موتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم تو یہ سمجھتے کہ ابھی تو مرنا ہی نہیں ہے، نبی شفاعت کرتے ہیں نا۔ ہاں بڑی اچھی بات یاد آئی، میں ان مولویوں سے علماء سے معذرت کر رہا ہوں، چلیے بیان بہت تک چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل کی باتیں کروں گا۔ بیان کے زیادہ تو مجھے اہم یہ لگتا ہے، فضیلت تو سنتے ہیں آپ، اور انشاءاللہ بامبے آتا رہا تو بہت کچھ سنیں گے آپ، لیکن یہ تو اصل موضوع چھیڑ دیا ہے، شفاعت ہو جائے گی۔ ہمارے ناگپور کے دوست بولتے، ہمارے ایسے چھوٹے فاروق بھائی، ہمارے سنی علماء جنت سے کس بات کے یہ بولتے ہیں، معذرت سے حقیقت ہے کہ جنت کے ٹکٹ بات کے شفاعت شفاعت کرے تو ڈیجے بجا رہے، ہاں شفاعت ہو جائے گی، ناچ رہا ہے، ہاں شفاعت ہو جائے گی، قوم گمراہی میں مبتلا ہے، ہاں شفاعت ہو جائے گی۔ مگر کبھی میں نے تو نہیں سنا کسی عالم سے، اللہ ماشاء اللہ آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ شفاعت ممکن کا یہ کسی عالم نے بتایا آپ کو؟ کب ہوگی شفاعت؟ 2 روایتیں آئی ہیں، اشد العلماء شرح نکاح کھول کے دیکھ لیجیے جا کر، شاہ عبد المعزز دیکھ میرا درکار شرح نکاح جا کے کھول کے دیکھ لیجیے، حوالے دے رہا نہ تو وہ آپ کے پاس تو مجھ سے کہنا، نکال کے دکھا دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت گنہگار امت جہنم میں ڈال دی جائے گی، گنہگار امت جہنم میں چلے جائیں گے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اب کروں گا مولا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ میرا یہ سجدہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اتنا سر کتنے عرصے کا؟ 50,000 سال تک جہنم میں بھگت رہا ہے آپ کو۔ ایسا نہیں آپ کیا سوچ رہے کہ بس حشر میں گیا یہ شفاعتی اور یہ نکلے؟ اعلیٰ حضرت کی تجویز کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، شفاعت کیسے کس کو ہے؟ کہا ایک شروع کیا، سزا سزا کی گئی، مثال کے طور پہ روزہ چھوڑنے کا گناہ کتنا؟ رمضان میں روزہ چھوڑا 90 لاکھ سال کے جنم میں چلے گا، یہ تعلیم ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے، اللہ نے قانون بنا دیا، ایک روزہ رمضان کا چھوڑا 90 لاکھ سال کے جنم میں سزا سنائی، اس نے ایک روزہ چھوڑا ہے 90 لاکھ سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ابھی پورے 90 لاکھ سال ہوئے نہیں کہ رسول اللہ نے عرض کی اپنے رب سے مولا میں سفارش کرتا ہوں بڑھ چکی، 90 لاکھ پورے نہیں ہوئے، عرصہ آدھا ہوا تھا، پاؤ ہوا تھا، سرکار کی شفاعت سے نکال دیا گیا، یہ ہے شفاعت۔ اور اس کی مثال عدالت نے ایسی تھی کہ ایک قیدی کو دنیا کی عدالت میں 20 سال کی قید با مشقت سنائی، عدالت کے چلیے سنا دیا 20 سال قید،
जेल में गया, मतलब जेल में किरदार अच्छा था, तो जेलर ने सिफारिश की, अदालत से अपील की कि भाई कैदी का नेचर बहुत अच्छा है, इसका माहौल बहुत अच्छा हो गया, संवर गया, सुधर गया, मैं सिफारिश करता हूँ कि 30-20 साल की सजा को कम कर दिया जाए। कोर्ट ने उस पर गौर किया, जेलर की रिपोर्ट को देखा, तहकीक की, मालूम हुआ हाँ वाकई बहुत अच्छा है, सुधर गया है, इसमें इस्लाह आ गई है, तो अब अदालत ने कहा 30 साल की सजा को 10 साल में तब्दील कर दिया जाए। यह शफाअत, यह सिफारिश तो रसूलुल्लाह मिसाल तो नहीं है, मगर कितना अर्सा। पहली रिवायत है कि सरकार कहते हैं 50,000 साल तक जिंदा हूँगा, 50,000 साल के बाद मेरा रब मुझसे मुखातिब होगा, महबूब सर उठाओ, कहो कि सुनी जाएगी, मांगो कि दिया जाएगा, शफाअत करो तो कबूल की जाएगी। सरकार कहते हैं फिर मैं कहूँ मौला मुझे इज़्न दे कि मैं अपने गुनाहगारों की शफाअत करूँ, मेरे उम्मतियों को बख्शवाओ। सरकार को अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब क्या जहन्नम से उसको भी निकाल दे जिसके दिल में राई के बराबर दाना दिए, ईमान राई के बराबर। सरकार निकाल। एक रिवायत है। दूसरी रिवायत क्या फरमाते सरकार, दुनिया की मुद्दत के बराबर, मेरा सजदा पूरी दुनिया की मुद्दत के बराबर होगा, यानी जब से दुनिया बनी और जब खत्म होगी तो ये जो भी टाइम ऑफ पीरियड है इतना तवील सजदा मेरा हश्र के लिए होगा। तो ये नहीं है कि तुरंत शफा कितनी सजा भुगतना है, और अगर आपको लगता है कि इतनी भुगत सकते हैं, आज ये प्रैक्टिकल कर लीजिए, जाके मोमबत्ती जलाइए, रोशन कीजिए, जब आग की शुआ शोले निकले अपने हाथ को मोमबत्ती को रख के देखिए कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर आपसे उसकी बर्दाश्त का मात्रा है, आप कई घंटे उस आग पर अपने हाथ को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आपको हाथे जान दीजिए बजाय। अरे जब हम दुनिया की आग को चंद मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की आग इस आग से 70 गुना ज्यादा तेज, और वहां एक शोला नहीं पूरे आग में डाला जाएगा, पूरे आग में दाखिल किया जाएगा, तो उसका हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मेरे भाई नबी का जश्न जरूर मनाओ, मगर ऐसे मनाओ जिसमें सुन्नत को भी मजबूत रखा जाए, जिसमें खिलाफ शरा फेल से बचा जाए, और जो इस्लामी मिजाज और इस्लामी तरीका है उस अंदाज में जिससे बनाया जाए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि मालिक के कायनात जो कुछ भी नसीहत के जुमले कहे गए उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।